بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا نام ڈاکٹر احمد تھا۔ وہ اپنے ملک کا معروف طبیب تھا۔ لوگ اس سے چیک اپ کروانے اور مشورہ لینے کے لیے کافی دیر تک انتظار کرتے۔ اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ اس کے ملک کے ایک بڑے شہر میں ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا تھا، جس میں اسے بھی دعوت دی گئی۔ ڈاکٹر احمد کی خدمات کے پیش نظر فیصلہ ہوا کہ وہ اس کانفرنس میں مقالہ پڑھے گا اور اسے اعزازی شیلڈ اور سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ ڈاکٹر احمد اپنے گھر سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ آج وہ بہت خوش اور پرسکون تھا۔ آج شام اسے خصوصی تکریم اور عزت سے نوازا جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اور زیادہ آسودہ ہو جاتا۔ ایئرپورٹ پر معمول کی چیکنگ کے بعد فوراً ہی وہ ہوائی جہاز میں سوار ہو گیا اور اس کی فلائٹ شیڈول کے مطابق پرواز کر گئی۔ کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد ایئر ہوسٹس کی آواز سنائی دی۔ وہ اعلان کر رہی تھی، معزز حضرات، ہم معذرت خواہ ہیں کہ طیارے میں فنی خرابی کی وجہ سے مجبور ہو کر اسے قریبی ایئرپورٹ پر اتارا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ فلائٹ بغیر کسی دشواری کے قریبی ایئرپورٹ پر اتر گئی۔ مسافر جہاز سے اتر کر لاؤنج میں چلے گئے۔ ڈاکٹر احمد بھی دیگر مسافروں کے ساتھ طیارے کے درست ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایئرپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا کہ خرابی درست ہونے کا فوری امکان نہیں، مسافروں کو متبادل طیارہ آنے تک انتظار کرنا ہوگا۔ نیا طیارہ کب آئے گا کسی کو علم نہ تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اعلان ہوا کہ متبادل طیارہ کل ہی آ سکتا ہے۔ ہم اس زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ ڈاکٹر احمد کے لیے یہ اعلان نہایت تکلیف دہ اور چونکا دینے والا تھا۔ آج کی رات تو اس کی زندگی کی بہت اہم رات تھی۔ وہ کتنے ہفتوں تک اس کا منتظر تھا۔ اس کی تکریم ہونے والی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور ایئرپورٹ کے اعلیٰ افسر کے پاس جا پہنچا۔ اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں انٹرنیشنل معیار کا ڈاکٹر ہوں۔ میرا ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ مجھے آج رات فلاں شہر میں مقالہ پڑھنا ہے۔ پوری دنیا سے مندوبین اس سیمینار میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگ ہمیں یہ بات سنا رہے ہیں کہ متبادل طیارہ 16 گھنٹے بعد آئے گا۔ متعلقہ افسر نے جواب دیا، محترم ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کی اور دیگر مسافروں کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے، لیکن یہ ہمارے بس کی بات نہیں اور نہ ہی نیا طیارہ فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے۔ البتہ وہ شہر جہاں آپ کو کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ہے زمینی راستے سے فقط 3-4 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو ایئرپورٹ سے کرایہ پر گاڑی حاصل کریں اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے مطلوبہ شہر پہنچ جائیں۔ ڈاکٹر احمد لمبی ڈرائیونگ پسند نہ کرتا تھا، مگر مجبوری تھی۔ اس کے پاس کوئی متبادل صورت بھی تو نہیں تھی۔ اس نے آفیسر کے مشورے کو پسند کیا اور کار کرایہ پر لے کر متعلقہ شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک موسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ آندن فاندن سیاہ گھنے بادلوں نے آسمان ڈھانپ لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش شروع ہو گئی۔ اندھیرا چھا گیا اور آہستہ آہستہ وہ راہ سے بھٹکنے لگا۔ اس کی گاڑی کا رخ کسی غلط سمت مڑ گیا۔ موسم کی خرابی کے بعد اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ 2 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ وہ راستہ بھول چکا ہے۔ بھوک اور تھکاوٹ کا احساس بھی اسے ستانے لگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی خاص چیز بھی نہیں تھی۔ کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش اس کے دل و دماغ پر سوار تھی جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز مل سکے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس سے گزرا اور غیر شعوری طور پر اپنی گاڑی ایک معمولی سے گھر کے سامنے روک دی۔ اس کا ہاتھ گھر کے دروازے پر تھا۔ وہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت کی نحیف و ناتوا آواز اس کے کانوں میں پڑی جو کہہ رہی تھی، بیٹا جو بھی ہو اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ڈاکٹر احمد گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت متحرک کرسی پر بیٹھی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، اماں جی میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، کیا میں آپ کا موبائل استعمال کر سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت مسکرا کر کہنے لگی، بیٹا کون سے فون کی بات کر رہے ہو؟ شاید تمہیں معلوم نہیں تم کہاں ہو۔ ہمارے ہاں نہ بجلی ہے نہ ٹیلی فون۔ یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں شہری سہولیات کا کوئی تصور نہیں۔ میرے بیٹے وہ سامنے میز پر چائے اور کھانا رکھا ہے۔ لگتا ہے کہ تم بھوکے اور پیاسے اور راستہ بھول چکے ہو۔ تم پہلے کھانا کھا لو پھر بات کرتے ہیں، تمہارا سفر بھی خاصا طویل ہے۔ ڈاکٹر احمد نے اس بوڑھی خاتون کا شکریہ ادا کیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ سفر کی تھکاوٹ کے ساتھ اسے شدید بھوک ستا رہی تھی۔ اچانک بوڑھی عورت کی کرسی کے ساتھ والی چارپائی پر حرکت ہوئی اور ایک معصوم نے رونا شروع کر دیا۔ بوڑھی خاتون نے اس بچے کو تھپک کر سلایا اور اسے دعائیں دینا شروع کی اور اس بچے کی صحت اور سلامتی کے لیے لمبی لمبی عاجزانہ دعائیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر احمد نے کھانا کھایا اور خاتون سے کہنے لگا، اماں جان آپ نے اخلاق، کرم اور میزبانی سے میرا دل جیت لیا ہے۔ آپ لمبی لمبی دعائیں مانگ رہی ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ میرے بیٹے، وہ بڑھیا گویا ہوئی، میرے اللہ نے ہمیشہ میری دعائیں سنی اور قبول کی ہے۔ بس ایک دعا باقی ہے جو میرے ضعف ایمان کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی۔ تم تو مسافر ہو، دعا کرو کہ وہ بھی قبول ہو جائے۔ ڈاکٹر احمد کو اشتیاق پیدا ہوا، کہنے لگا، اماں جان وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ آپ مجھے اپنا کام بتائیں، میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں، انشاءاللہ اسے ضرور کروں گا، آپ کی خواہش کا پورا احترام کروں گا۔ وہ خاتون کہنے لگی، میرے
میرے عزیز بیٹے وہ دعا اور خواہش میرے اپنے لیے نہیں بلکہ اس یتیم بچے کے لیے جو میرا پوتا ہے، اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور اسے ہڈیوں کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ میں نے اس کے بہت علاج کروائے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئی ہوں، مگر تمام ڈاکٹر اس کے علاج سے عاجز آ چکے ہیں۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس ملک میں احمد نام کا ایک ڈاکٹر ہے جو اس مرض کے علاج کا ماہر ہے، اس کی شہرت دور دور تک، بڑا مانا ہوا سرجن ہے جو اس کا آپریشن کر سکتا ہے، مگر وہ تو یہاں سے بہت دور ہے، اس تک پہنچنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میں عمر رسیدہ ہوں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے میرے بعد اس بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا، اسی لیے میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ کوئی سبب پیدا کر دے کہ میں اس بچے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جا کر علاج کروا سکوں، ہو سکتا ہے کہ اس یتیم بچے کو ڈاکٹر احمد کے ہاتھوں شفا مل جائے۔ ڈاکٹر احمد اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی، رندی ہوئی آواز میں اس نے کہا، اماں جان میرا طیارہ خراب ہوا، پھر خوب طوفان آیا، آندھی اور بارش آئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے گھیر کر آپ کے گھر بھجوا دیا، آپ کی آخری دعا بھی قبول ہو چکی ہے، اللہ رب العزت نے ایسے اسباب مہیا فرما دیے ہیں، ڈاکٹر احمد خود چل کر آپ کے گھر آ گیا ہے، اب میں آپ کے پوتے کا اللہ نے چاہا تو پوری محنت اور توجہ سے علاج کروں گا۔